کرنے مجیب الرحمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گی اور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بریفلی ڈیفائن کریں. آج ہم جس طرح سے بات کریں کہ ایک معاشرہ کیسے خوبصورت بن سکتا ہے، تو معاشرے کی خوبصورتی میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتنے اہم اور خوبصورت عنوان پر آپ نے یہ محفل سجائی ہے. الحمدللہ کہ یہ سمجھ لیں کہ پورے معاشرے کی ایک خیر خواہی ہے کہ ہم کوئی ایسی باتیں سامنے لائیں کہ جس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو. تو معاشرہ جو ہے وہ افراد سے ہے، افراد فرد سے ہیں. تو فرد سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب فرد اپنے آپ پہ توجہ دیتا ہے اور سمجھ لیں کہ اپنے ضمیر کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میری کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے. عام طور پر معاشرے میں جو اس وقت جو بگاڑ ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس میں سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور یہ بہت کم سوچتا ہے کہ میرے اوپر کیا حقوق ہیں کہ جو میں ادا کروں. تو اگر ہم فرض سے شروع کریں کہ بھئی میری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت، اگر میں بیٹا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، اگر میں بھائی ہوں تو میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر میں شوہر ہسبینڈ ہوں تو میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر میں جناب والا کسی کا جو ہے چاچا ہوں، کسی کا تایا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، دادا ہونے کی نسبت سے کیا ذمہ داری ہیں. تو یہ اگر اپنی ذمہ داریاں ہم خود سمجھیں گے اور ان ذمہ داریوں پر ہم خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ فرد خوبصورت ہوگا، اور یہ فرد جب خوبصورت ہوگا تو افراد خوبصورت ہوں گے، اور جب افراد میں خوبصورتی جو ہے وہ پہنچے گی، پھیلے گی، تو انشاءاللہ معاشرہ خوبصورت ہوگا. اس وقت جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ وہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے سب سے پہلی بات قوت برداشت، کہ آج ہمارے اندر اگر قوت برداشت پیدا ہو جائے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، اگر کسی کو ایمرجنسی ہے، میں اس کو راستہ نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا پہلے میں گزر جاؤں، اور اگر میں کسی لائن پہ لگا ہوا ہوں تو میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے مجھے ملے، چاہے کسی کو ملے نہ ملے مجھے مل جائے. تو یہاں پر اگر قوت برداشت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم سمجھیں کہ بھئی برابر والا کس مجبوری میں ہے، کس پریشانی میں ہے، اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤں، اس کو موقع دے دوں. آپ راہ چلتے ہوئے گاڑیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا کہیں بریک ہو جائے اور جناب والا وہاں ٹریفک جام ہو جائے تو کئی لوگ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور وہ گالی دینے سے بھی جناب وہ چکتے نہیں ہیں. تو اگر اس دوران ہم تھوڑا سا ہی اگر صبر و تحمل سے کام لیں اور قوت برداشت پیدا کریں تو انشاءاللہ وہ ٹریفک جو ہے، وہ راستہ جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو. اور ہمارے اگر ہم کسی آفس میں ہیں یا کسی گیدرنگ میں ہیں، وہاں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اگر ہم قوت برداشت پیدا کرتے ہوئے اپنے صبر و تحمل کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کہیں دوسرے کا حق جو ہے وہ مجھ سے ضائع نہ ہو اور میرے الفاظ سے، میرے جملوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا معاشرے میں جب بھی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ خصوصاً ہم اپنی زبان پر اور اپنی سوچ پر جو ہے وہ توجہ دیں. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی جوامع الکلم جو حدیثیں، خصوصی طور پہ جو احادیث ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سمجھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو ہے یہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے گارنٹی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس میں زبان کو اولیت دی گئی ہے، پہلے زبان کا نام لیا گیا ہے، پھر جو ہے وہ ہاتھ کا نام لیا گیا ہے. جبکہ ہاتھوں سے زیادہ سختی ہوتی ہے، کسی کو بندہ مار سکتا ہے، زبان سے تو مار بھی نہیں سکتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ساتھ، اس جملے کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا پوری کائنات کو کہ جو زبان کی جو سختی ہے، جو زبان کے جو الفاظ ہیں وہ دل پہ نقش ہو جاتے ہیں. اچھے الفاظ اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور جو برے الفاظ ہوتے ہیں وہ برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور تادیر وہ اثرات جو ہے نا وہ کام دیتے ہیں. تو لہٰذا میرے آقا نے فرمایا کہ جو زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے تو الحمدللہ وہ پکا مومن ہے. جب یہ مومن بن گیا تو آگے معاشرے میں بھی اس چیز کو وہ آگے پھیلائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور مجھ پہ کیا ذمہ داریاں ہیں کہ میں زبان سے نہ کسی کی غیبت کروں، نہ کسی کی چغلی کروں، اور نہ کسی کو کسی کے خلاف جو ہے وہ اکساؤں، بھڑکاؤں. تو
تو ان چیزوں سے پر اگر ہم توجہ دیں کہ زبان کی غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے تو یقین فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہاتھ کا استعمال تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کے پاس پاور ہو، عہدہ ہو، طاقت ہو، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی مارنے والے کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے لیکن بولنے والے کی زبان نہیں روکی جا سکتی. تو زبان ایک ایسی چیز ہے، فرمایا میرے آقا نے کہ جو اس کی گارنٹی مجھے دے گا نا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو انشاءاللہ جب ہم زبان اور اپنے ہاتھوں کا کنٹرول کریں گے اور ایک قوت برداشت پیدا کریں گے معاشرے میں، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، کہیں لائن پہ لگنے کے معاملے میں، اگر راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اگر ہم قوت برداشت پیدا کریں اور صبر و تحمل پیدا کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی اور ایک خوبصورتی اور رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عقیدت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اس میں سے بہت سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں، میں ضرور آپ سے کروں گی.